السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلام علی عباد اللہ الصالحین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مقصد کے لیے اس دنیا فانی میں پیدا کیا۔ یہ بہت عام بات ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بات ہزاروں برس سے یہ زمین کی پشت پر بولی جا رہی ہے، ہزاروں برس سے لوگ سن رہے ہیں۔ یعنی ہر نبی نے اپنی امت کو یہ بات بتائی ہے کہ اللہ نے ایک مقصد کے لیے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور 1450 سال سے یہ امت کے اندر یہ بات دہرائی جا رہی ہے، ریپیٹ کی جا رہی ہے۔ کئی علماء اکرام گزر گئے زمین کی پشت پہ یہ بولتے بولتے کہ لوگوں، اللہ نے ایک مقصد کے لیے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ وہی بات اگر میں یہاں بول رہا ہوں تو کوئی نئی اور اچنبے کی بات نہیں بول رہا ہوں، بہت گھسی پیٹی بات ہو گئی ہے، پرانی بات ہو گئی ہے۔ مگر یاد رکھو میرے دوستو، یہ بات جتنی پرانی ہے اتنی اہم ہے، اور بہت اہم ہے۔ یہ بات اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کے ذریعے بولنے لگایا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کی زبانیں اس کو دہرائی ہے، نبی آخر الزمان نے بار بار اس کی تاکید کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پر زور دیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یاد رکھو لوگوں، ہم نے کسی جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری غلامی کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس پر زور دیتے ہیں، قرآن مجید جیسی عظیم کتاب اس پر زور دیتی ہے۔ تو یہ کوئی گھسی پیٹی بات تو ہو سکتی ہے، بہت پرانی، لیکن اس کی اہمیت کو یاد رکھیے، یہ بہت اہم ہے۔ اس لیے جب تک یہ امت کے اندر جذباتی لوگ پیدا ہوں گے بولتے رہیں گے یہ بات۔ اب آپ ان کو جذباتی لوگ کہہ لیجئے، دقیانوسی لوگ کہہ لیجئے، آج کا معاشرہ پتہ نہیں کیا کیا نام دے گا، لیکن یہ ہے بہت ضروری بات۔ اور جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، ابھی میں نے آپ کو سنایا، قرآن مجید جس پر زور دیتا ہے وہ سورہ ذاریات میں ہے کہ کسی جنات کو، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت اور غلامی کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اب رہی بات اتنے سارے جناتوں اور انسانوں میں یہ توفیق کس کو ہوتی ہے کہ یہ مقصد پورا کریں؟ جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کی غلامی، اللہ کی بھکتی، اللہ کی بندگی کے لیے، وہی کام کرنے کی توفیق کتنے جنات اور کتنے انسانوں کو نصیب ہوتی ہے، یہ ایک دوسری بات ہے، اور یہ تقدیر کی بات ہے، یہ بات تقدیر کی ہے۔ تو ایک بات تقدیر کے ضمن میں بھی یاد رکھ لیجئے، سورۃ الاعراف میں رب العالمین نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، یہی جنات اور انسانوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی کثیر تعداد کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک تقدیر کی بات، مقدرات کی بات ہے، توفیق کس کو ملتی ہے، کس کو نہیں ملتی اس در سے، اور کیوں نہیں ملتی ہے، وہ بات سمجھنے کے لیے آسان ہو جاتی ہے سورۃ الاعراف کی اس آیت کے ذریعے سے۔ ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. کیا فرماتے ہیں بھائی؟ اب یہ کہ جس کے پاس جو اہل دل ہیں، جن میں یقین ہے کہ کائنات پیدا کرنے والا عظیم و شان پروردگار ہے، جو اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ کائنات پیدا کرنے والی ایک بہت بڑی طاقت یقیناً طور پر ہے، موجود ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کو اللہ کہا جاتا ہے، وہی ہے اللہ، اس کا نام ذاتی نام اللہ ہے، اور وہ بہت قدرت والا ہے. یہ ایمان جس کا ہے اور جس کے دل میں اس کا خوف اور خشیت ہے اس اللہ کی، جو ڈرتے اور لرزتے ہیں اس سے، ان کو یہ آیات جھنجھوڑ دیتی ہیں. یہ جو قرآنی آیات ہے وہ پکے اور سچے ایمان والوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے، تڑپا دیتی ہے، لرزا دیتی ہے ان کو. لیکن وہ دل چاہیے سینے میں جس میں خشیت ہو، وہ قلب سلیم چاہیے، وہ قلب منیب چاہیے. قلب منیب جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، قلب سلیم جس میں سلامتی ہی سلامتی بھری ہے، اور وہ قلب جس میں خشیت لبالب بھری ہو اللہ کی، وہ خاشعین میں سے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ہی بشارتیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہی توفیق اس در سے ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہی مغفرت اس در سے ہے. اب یہ بہت تھوڑے ہو سکتے ہیں، زیادہ تو نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا بتایا ہوا فارمولہ ہے، اللہ ہی نے بتایا. ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن میں ڈر، خشیت، خوف بہت تھوڑے، ہر زمانے میں تھوڑے تھے. اب تو دجال کا زمانہ ہے، مسیح دجال آنے کو ہے. اب تو یہ تو فتنوں سے بھرپور زمانہ ہے بھائی، لبالب فتنے بھرے ہوئے ہیں، ڈبا ڈب بھرے ہوئے ہیں. فتنوں میں غوطہ زن ہے لوگ، اتنے بھر گئے فتنے زمین پر. یوں سمجھ لیجئے، اس کی مثال دے رہا ہوں میں، جیسے سمندر کا پانی بھرا ہوا ہو اور اس میں ہر چیز ڈوب جاتی ہے، غوطہ زن ہوتی ہے، ویسے ہی سمجھ لیجئے کہ فتنوں کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے، اور لوگ، جنات اور انسان ان فتنوں کے سمندر میں غوطہ زن ہے. یوں سمجھ لیجئے آپ. تو ایسے بھیانک فتنوں کے زمانے میں تو یقیناً خشیت والے، اللہ والے بہت قلیل انگلیوں پر گنے جائیں گے شاید. وہ تو ہے، اپنی جگہ ہے. تو خشیت والا اگر قلب ہے تو یہ ڈرا دے گا. کن آیات کے ذریعے سے؟ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں سورۃ الاعراف میں، جو اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. یقیناً ہم نے پیدا کیا کثیر جنات اور انسانوں کو جہنم کے لیے. کچھ سمجھ رہے ہیں؟ لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت بڑی کثیر تعداد جناتوں اور انسانوں کی ہم نے جہنم کے ہی لیے پیدا کیا ہے. اب دیکھ لیجئے، ہم کثیر تعداد کی طرف بڑھ رہے ہیں یا ہم بہت قلیل تعداد کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ مجھے، ہم سب کو، مجھے سننے والوں کو، جتنے مجھے سن رہے ہیں، میں سب سے مخاطب ہوں. اس چینل کے ذریعے سے بھی جہاں تک بات جا رہی ہے مسلمان بھائیوں بہنوں تک، میں سب سے مخاطب ہوں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ بہت قلیل تعداد کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو، ہمارا حشر ہو، اگرچہ کہ مٹھی بھری صحیح، ایمان والے، اللہ والے، اللہ سے ڈرنے والے. حشر کے دن ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جو جنت کے بہت اعلی مقامات پر پہنچا دیے جائیں گے، یا وہ کثیر تعداد کے ساتھ ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے وتیرے کو، ان کے طریقے کو، ان کے نظریات کو اڈاپٹ کر کے خوشحال زندگی چاہتے ہیں. کن کے طریقے کو اڈاپٹ کر کے؟ جن کا ذکر قرآن کرتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. بہت بڑی تعداد، کثیر تعداد ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کی. یہ ہے، میں نے آپ سے کہا کہ تقدیر کی بات، یہ مقدر ہے. اس در سے توفیق کتنوں کو ملتی ہے اور کتنوں کو نہیں ملتی ہے، تو یہ ایک تقدیر کی بات ہے جس کو قرآن نے واضح کر دیا کہ تقدیر یہی ہے جنات اور انسانوں کی، جو لکھی گئی ہے، مقدر یہی ہے ان کا کہ بہت بڑی تعداد جہنم کے لیے پیدا کی گئی ہے، کثیر تعداد.
اب وہ کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، اس کو بھی بیان کیا، مستثنا نہیں چھوڑا اس کو. لہم قلوب لا یفقہون بہا. اب اس کی وضاحت کرتا ہے. ان کو قلب تو دیے گئے نا، ایسا نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں دی گئی، جذبات نہیں دیے گئے، احساسات نہیں دیے گئے، اچھے برے کی تمیز اور سمجھ بوجھ سے ان کو کوڑا رکھا گیا، ایسا نہیں. لہم قلوب، ان کو قلب دیے گئے، قلب ان کو بھی دیے گئے. لا یفقہون بہا، مگر وہ لا یفقہون، یہ فقہ اسی سے ہے نا، لا یفقہون بہا، وہ فہم اور ادراک اور سمجھ اور بوجھ کا کام ہی نہیں لیے اپنے قلوب سے. جو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، جس سمجھ کا استعمال کر کے، جس سمجھ کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچاننے کی ضرورت تھی، جس سمجھ کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کرنے کی فکر کرنا تھا، جس قلب میں اس کا ڈر، اس کی خشیت ہونی چاہیے تھی، وہی سمجھ کے ذریعے سے وہ جنت کے قریب چلے جاتے، جنت میں داخلے کی التجائیں کرتے. وہ سمجھ کا استعمال ہی نہیں کیا انہوں نے، اپنے قلب سے ان سمجھداری کا مظاہرہ ہی نہیں کیا. اللہ خود فرما رہے ہیں وہ بات. لہم قلوب، ان کو قلب تو دیے گئے، لا یفقہون بہا، وہ اسے کبھی سمجھے ہی نہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کو کان دیے گئے، لا یسمعون، مگر وہ اس سے سنے ہی نہیں. لہم اعین، ان کو آنکھیں دی گئی، لا یبصرون بہا، آنکھوں سے وہ دیکھے ہی نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جتنی بڑی کثیر تعداد جہنم میں جا رہی ہوگی، کیا وہ اتنی بڑی کثیر تعداد بالکل اندھی تھی جس کو بینائی نہیں تھی، بالکل بہرے تھے وہ کثیر تعداد، کروڑوں خربوں کی تعداد میں جو جنات اور انسان دوزخ میں جا رہے ہوں گے، کیا ان کو کان سے سنائی نہیں دیتا تھا ہوگا؟ وہ بہرے تھے نہیں. وہ تو گانے سنتے تھے، ناچتے تھے، کلبوں میں جاتے تھے، جوئے کھیلتے تھے، وہ سنتے تھے، کان تھے ان کے، اور آپ سے زیادہ سن لیتے تھے، سرگوشیاں تک سن لیتے تھے، باریک دیوار کو کان لگا کے ٹھہرتے تھے، بہت اچھا سنتے تھے، بہت اچھا دیکھتے تھے. لیکن پھر قرآن کہہ رہا ان کے بارے میں لا یسمعون بہا، وہ سنتے نہیں تھے، لا یبصرون بہا، وہ اسے دیکھتے نہیں تھے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ لا یبصرون، لا یسمعون کا معنی کیا ہے؟ وہ نہیں سنتے تھے، وہ نہیں دیکھتے تھے، مطلب کیا اس کا؟ اسی لیے اس آیت کے اندر اختتام پر ایک مثال دی اللہ نے، اولئک کالانعام، ان کی مثال یہ جانوروں کے جیسے ہیں. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ چوپائیاں جانوروں جیسے ہیں. بل ہم اضل، پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ بل ہم اضل، بلکہ وہ ان جانوروں سے بھی ابتر ہے، ابتر، بدتر، زیادہ بدتر ہے ان سے. اب یہ ہے سمجھنے کی بات. کان ہے، جانور کو بھی کان ہے، وہ بھی سنتا ہے. جانوروں کو بھی آنکھیں ہیں، وہ بھی دیکھتا ہے. ان لوگوں کو جو کثیر جنات اور انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں یہ انہی جانوروں جیسے ہیں. جو جانور اپنے کانوں سے سنتے بھی ہے، جو جانور اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہے، جن جانوروں کے سینے کے اندر ایک دل ہے لوتھڑا، جو دھڑکتا بھی ہے، خون کو پہنچاتا بھی ہے، ان کو زندہ رکھتا بھی ہے. بس تم بھی ویسے ہی ہو، جس کے سینے میں ایک لوتھڑا ہے جو پمپ کر کے خون کو دوڑا کے تم کو زندہ رکھتا ضرور ہے، جیسے جانوروں کو رکھتا ہے، ویسے ہی ان کے کان جیسے جانوروں کے سنتے ہیں، تمہارے بھی کان ویسے ہی سنتے ہیں. جیسے جانوروں کی آنکھیں دیکھتی ہے، تمہاری بھی آنکھیں دیکھتی ہے. پھر تم کو ایک اشرف المخلوق بنانے کا، ایک روحانی کیفیت سے تم کو سرفراز کرنے اور نوازنے کا فائدہ کیا اٹھایا تم نے کیا فائدہ اٹھایا اس کا؟ جس روحانیت سے تم کو مالا مال کیا گیا، روحانی کیفیت سے تم کو نوازا گیا ہے، اس کا تم نے فائدہ کتنا لیا؟ سوال یہ ہے. جانور اور تم ایک جیسے ہی ہو،
تو پھر تم کو جانور تو نہیں بنایا تھا ہم نے؟ اگر ہم کو جانور بنا دینا ہی ہوتا تو تم کو کوئی بندر بنا دیتے، انسان نما، تمہاری دم پھوڑ کے نکال دیتے، تم کو بھی بے حس بنا دیتے، تم کو بھی لنگا لڑنگا پھرتے رہتے تم بھی زمین کی پشت پر بے حیا بن کر کے۔ ہم نے تم کو ایسا تو نہیں بنایا تھا، ہم نے تم کو آدم کی پشت میں رکھ کے تم کو پیدا کیا، وہ آدم کی پشت میں تم کو رکھ کے تم کو پیدا کیا ہے جس آدم کے سامنے فرشتے سجدہ ریز ہوئے اس کے حکم سے، وہ آدم جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور اللہ نے اس کا حکم دیا ان کو، وہ آدم جس کے لیے جناتوں کا بہت بڑا نیکوکار تھا، اپنے آپ کو بہت نیک بتاتا تھا، آسمانوں کے اندر کئی کاموں پر مامور کیا گیا تھا اس کا رتبہ تھا، اس کا مقام تھا، اس عزازیل کو اس آدم کے لیے دھتکارا گیا ہے، لعنت زدہ کر دیا گیا ہے، قیامت تک کے لیے اس کو جو ہے پھٹکار پڑ گئی، بلکہ بعد قیامت تباہ ہے۔ وہ عظیم آدم کی اولاد بنایا تم کو، اتنے عظیم آدم کے بیٹے بنایا، بیٹیاں بنایا تم کو، اور تم نے کیا فائدہ اٹھایا اس کا؟ تم کو جانور پسند آ گئے، تم جانور بن کے جینا چاہتے ہو۔ جانور کیا کرتے ہیں صاحب؟ بھوک لگتی ہے جانور کو تو اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چارہ چاہیے، کھانا چاہیے، اس کو کیا کرنا ہے؟ حلال حرام، اچھا برا، تمیز تہذیب، اس کو کیا لینا دینا ہے جانور کو؟ آپ اس کے گلے کا پٹا کھول کے چھوڑیں گے تو وہ سیدھا کسی کے کھیت پہ جا کے منہ مارے گا، کسی کا چارہ کھانا کھا جائے گا، کسی کی دال کھا جائے گا، کسی کا چاول کھا جائے گا، کسی کا کھیت کھلیان خراب کر دے گا، وہ کچھ بھی کرے گا۔ اس کو صرف کھانا چاہیے پیٹ کے لیے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے سوچ سمجھنے کی کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کتنا نقصان کر رہا ہوں، کتنا فائدہ پہنچا رہا ہوں۔ اس کو سوچنے کی وہ حاجت محسوس کرتا ہے کیا جانور؟ اس کو اپنے ریکوائرمنٹ سے مطلب ہے کہ پیٹ بھرنا ہے بس، اور تم وہی کر رہے ہو۔ تمہیں بھی کسی کو پہنچنے والا نفع کی فکر نہیں، کسی کو تمہاری ذات سے ہونے والے نقصان کی پرواہ نہیں۔ تم نہ حلال دیکھ رہے ہو نہ حرام دیکھ رہے ہو، کسی پر ظلم ڈھا رہے ہو، بیواؤں کا مال کھا رہے ہو، یتیموں کا مال کھا رہے ہو، کسی کو نقصان پہنچ رہا تم کو پرواہ نہیں ہے۔ تم میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ تم کو یہ تو نہیں بنایا تھا، یہ تو تم کو نہیں بنایا تھا نا، تم تو کھوٹے سے بنے رہنے والے نہیں تھے نا، تمہارا کھوٹا تو غائب تھا، تمہارا کھوٹا، تمہارا پٹا، تمہارا پگا تو تمہارے رب کے ہاتھ میں تھا، تم تو اس کے فرما بردار، اس کے مسلم تھے، تم تو شریعت مصطفیٰ کے بلکہ شریعت الہی کے پابند تھے صدیوں ہزاروں برس سے۔ نبیوں نے جتنی شریعتیں لائی ہیں وہ اللہ کی شریعتیں ہیں، جس کو شریعت مصطفی پر اختتام کیا گیا، مصطفیٰ کی شریعت پر اختتام جس کا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ شریعت الہی کے پابند ہو تم، احکام الہی کے پابند ہو تم جی۔ پھر تم کیوں جانور بن کے جی رہے ہو؟ اولئک کالانعام میں تمہارا شمار کیوں ہے؟ اگر تم آدم کے بیٹے اور بیٹی اور شرف والے اور مرتبے اور رتبے والے اور جنت میں داخل ہونے والے، قیامت کے دن ممتاز ہونے والے اگر اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو پھر تمہارا رویہ کیا ہے؟ تمہارے جینے کا ڈھنگ کیا ہے؟ یہ بیہیویئر کیا ہے تمہارا زمین کی پشت پر؟ یہ کیا برتاؤ ہے تمہارا؟ ہر بڑا سانڈ طاقتور وہ اپنے سے کم طاقت والے سانڈ کو کھجڑ دیتا ہے اپنے کھانے کے لیے۔ یہ جانوروں کی روش ہے نا، تم بھی تو وہی کرتے ہو، طاقت کا استعمال کرتے ہو، کمزوروں کو کچلتے ہو، خود اپنے پیٹ بھرتے ہو۔ تم میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ مادہ کو حاصل کرنے کے لیے طاقتور سانڈ کمزوروں کو مار دیتا ہے اور مادہ پہ چڑھ جاتا ہے، تم بھی تو وہی کر رہے ہو۔ تم نے انسانوں کے معاشرے کو جانوروں میں تبدیل کر دیا، جانوروں کا جنگل بنا دیا تم نے، انسانی معاشرہ پورا کا پورا تباہ کر دیا تم۔ ایک جم غفیر ہے، جنگلی جانور ہے، بھیڑیے ہیں، لومڑیاں ہیں، کتے ہیں، وحشی جانور ہیں، جس طرح وہ ادھم مچاتے ہیں جنگل میں، تم نے آج انسانی معاشرے کو اس جنگل سے کمتر نہیں چھوڑا۔
یہ مقام ہے سورۃ الاعراف کا جس سے آپ کو اتنی ڈیپتھ میں جا کے سوچنا ہے کیا بولنا چاہتا ہے پروردگار. اللہ نے یہی بتانا چاہا آپ کو کہ انسانی جنگل ہے، انسان نما جانوروں کا ایک جنگل ہے، جنات نما جناتوں کا اور انسان نما انسانوں کا ایک وحشیوں کا ایک جانوروں کا جنگل بنی ہوئی ہے دنیا اس وقت، جن کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. یہ ہے وہ اولئک کالانعام، اسی لیے کہا ان کو قلب ہے جانوروں کے بھی ہوتے ہیں، تمہارے بھی ہیں، کان ہے جانوروں کے بھی ہے، تمہارے بھی ہے، آنکھیں ہیں جانوروں کو بھی ہے، تم کو بھی ہے، بس کوئی اور فرق نہیں تمہارا اس میں. کاش تمہارے قلب میں احساس ہوتا، تمہاری روح میں سوز و احساس ہوتا، قلب ترس تڑپتے تمہارے اندر اپنے رب کی محبت، اپنے رب کی خشیت، اس کا خوف ٹھاٹے مار رہا ہوتا. کاش ایسا ہوتا، کاش تم کو اپنے رب سے ملنے کا خوف ستا رہا ہوتا، تڑپا رہا ہوتا، رلا رہا ہوتا. پھر تم اس کی مخلوق پر رحم کرنے والے بنتے، تم اس کی مخلوق پر رحم کر کے اپنے رب کی رحمت کی چاہت کی تمنا دل میں لیے زندگی گزارتے زمین کی پشت پر. جینے کا مقصد، اپنے جینے کا مقصد صرف اپنے پروردگار کی رضامندی کو تم بنا لیتے، اس کے رضوان بنا لیتے. مگر نہیں، تم نے نہ اپنے رب کو پہچانا، نہ اس کی قدر کی، نہ اس کے خاطر جینا سیکھا، نہ اس کی پرواہ کی. انتقام لینا یہ بھی جانوروں کی صفت ہے، تم نے اس کو اختیار کیا. عفو و درگزر کرنا یہ آدم کی صفت ہے. عفو و درگزر، لوگوں کو قصوروں کو معاف کرنا، معاف کر کے ان کے ساتھ سلوک کرنا، یہ روحانی کیفیت ہے، یہ انسانوں کو عطا ہوئی، یہ ایک نعمت تھی جو جانوروں کو نہیں ملی تھی. مگر تم نے اس نعمت کو خود ٹھکرایا، تم نے جانوروں کی صفت کو ایڈاپٹ کیا. انتقام لینا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. ہر وہ عادت، ہر وہ صفت جو جانوروں میں پائی جاتی ہے وہ انسانوں نے ایڈاپٹ کی، اور وہ تمام روحانی کیفیات جس کو انبیاء نے متعارف کروایا زمین کی پشت پر، انبیاء اپنی زندگی جی کے بتا کے گئے آئیڈل کے طور پر، ہم سب انسانوں نے ان کو ٹھکرا دیا، چھوڑ دیا، ان کو ترک کر دیا ان کو، اور دعوے یہ کرنے لگے کہ ہم انبیاء کے نقش قدم پر، ہم محمد رسول اللہ کے چاہنے والے، جبکہ یہ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے. محمد رسول اللہ کے ہم چاہنے والے نہیں ہو سکتے، کسی قیمت پہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے. وہ لوگ جو محمد رسول اللہ کو چاہتے تھے وہ ہم جیسے نہیں تھے، وہ ہم جیسے ہرگز نہیں تھے. محمد رسول اللہ کو چاہنے والوں کو محمد رسول اللہ نے جو بنایا تھا، آپ اس کو اسٹڈی کرو، آپ اسٹڈی کرو ان کی، آپ ریڈ کرو ان کو، جا کر کے ان کے لائف کو، ان کی ہسٹری کو پڑھو. جن کو محمد رسول اللہ نے تیار کیا تھا وہ لوگ کیسے تھے، ان کے نظریات، ان کے بیہیویئرز، ان کے مینرز، ان کے جینے کا ڈھنگ. ابو بکر کو دیکھ لو، پوری زندگی پڑھو ابو بکر کی، پڑھو عمر کی زندگی، پڑھو عمر کیسے تھے، ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیسے تھے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کیسے تھے، علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ کیسے تھے، یہ سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے تھے یہ لوگ. ان کی زندگیاں پڑھو، آپ
کی کایا پلٹ جائے گی، انقلاب برپا ہوگا آپ کے اندر اگر اہل دل ہیں تو۔ پھر میں وہی کہوں گا، تقدیر اپنی جگہ کام کر رہی ہے۔ یہ صحابہ کو پڑھنے کی اور صحابہ کو سمجھنے کی توفیق بھی بہتوں کو ملنے والی نہیں ہے، یہ انہی مٹھی بھر لوگوں کو ملے گی جن کو اللہ نے تقدیر میں چن لیا ہوگا۔ ورنہ یہ صحابہ کے نام لینے والے تو لاکھوں میں ملیں گے آپ کو، ان کی طرف نسبتیں کرنے والے بھی لاکھوں میں مل جائیں گے آپ کو، بڑے بڑے دعوے ہوں گے، کہا جائے گا کہ ہم اسی جماعت سے وابستہ اہل سنت ہیں، کہا جائے گا کہ ہم اسی سلف صالحین کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے سلفی ہیں، کہا جائے گا یہ سب کچھ، کہا جائے گا یہ سب کچھ، لیکن حقیقت میں ہوں گے بہت تھوڑے، ہوں گے بہت تھوڑے اس منہج پر، بہت خلیل ہوں گے اس منہج پر۔ کثیر تعداد صرف نام لے گی، صرف نام لے گی، اور جھگڑے کریں گے، دوسروں کو خارجی بتائیں گے، کافر بتائیں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ کیوں ہوگا؟ تو یہ جانوروں جیسے ہیں، جھگڑالو ہیں، یہ صرف سنگا ماریں گے، سر ماریں گے، لات ماریں گے دوسرے کو، بس یہ ایک ہنگامہ کرتے رہیں گے جانوروں کی طرح سے۔ ان میں نہ تہذیب ہوگی، نہ اخلاق ہوں گے، نہ کردار ان کا ہوگا، نہ ان کے اندر کوئی اللہ کی خشیت اور ڈر ہوگا۔ یہ جانوروں کے مانند ہی جئیں گے زمین کی پشت پر، کیونکہ ان کو پیدا ہی ایسا کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، جانوروں جیسے ہی رہیں گے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بدتر جئیں گے، بلکہ ان سے بدتر جئیں گے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں سورۃ الاعراف میں، سورہ اعراف ہے یہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ ہوگا، یہی تقدیر ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ آدم کے ساتھ ہمارا حشر ہو جس آدم کو سجدے کروائے گئے، اور آدم کی اولاد میں سے وہ ہستیاں، وہ عظیم الشان شخصیتیں جن کے رتبے آدم سے بھی آگے بڑھائے گئے، خواہ وہ نوح ہو، خواہ ابراہیم ہو، خواہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہو، خواہ روح اللہ عیسیٰ بن مریم ہو، یا پھر سب سے بلند مقام والے، سب سے اونچے مقام والے، سب سے رفعنا لک ذکرک جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ اگر چاہتے ہیں کہ ان اکابرین کے، ان اللہ کے مقربین کے ساتھ آپ کا حشر ہو، یا ان کی صحبت نصیب ہو جائے، ان کا ساتھ نصیب ہو جائے حشر کے دن، ان کی خدمت کے موقع مل جائے حشر کے دن جنت میں، تو پھر تم کو اور ہم کو، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے زندگیوں کا محاسبہ کریں، اپنے روزمرہ کے لیونگ اسٹائل کا محاسبہ کریں، اپنے اپنے گریبانوں میں ہم جھانکیں کہ کیا ہم قابل ہیں اس کے کہ ہم ان ہستیوں کے ساتھ رہ سکتے ہوں، یا ہم بھی یہی جم غفیر کے ساتھ ہیں جو جانوروں جیسے ہیں، بل ہم عدل، بلکہ ان سے بدتر جی رہے ہیں۔ بولنے سے نہیں ہوگا۔ چودراہٹ چاہتے ہیں، چودراہٹ، عہدے، اقتدار، پاور، جانور بھی وہی چاہتے ہیں۔ جانور کیا چاہتا ہے؟ وحشی درندہ جو جنگل میں ایک شیر کی حیثیت سے، ایک بور بچے کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے، تو وہ تو پاور چاہتا ہے، نہیں چاہتا، وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ بھی وہی چاہتے ہیں، عہدہ چاہیے، پاور چاہیے، اقتدار چاہیے۔ اور ایک طرف وہ تھے جن کو رسول اللہ تیار کیے تھے، ان روحوں کو، ان کا تزکیہ رسول اللہ کیے تھے، زبردستی بلا بلا کے ان کو ذمہ داریاں دینی پڑتی تھی، زبردستی جبرن ان کو سونپنا پڑتا تھا ذمہ داریاں، تب بھی جھٹکتے تھے دامن، تب بھی جھٹکتے تھے کہ مت دو یہ ذمہ داری، ہم اس کے قابل نہیں، بھاگتے تھے، عاجزی کرتے تھے لوگ ان سے، ان کے ساری کے ساتھ گزارشیں کرتے تھے کہ آپ سنبھالیے۔ ان کو بڑی مشکل سے تیار کیا جاتا تھا ذمہ داریوں کے لیے،
اور جب ذمہ داری وہ قبول کرتے تو ان کی زندگی کچھ الگ ہو جاتی تھی. معلوم آپ کو جب وہ ذمہ داری قبول کرتے تو کیسے ہوتے تھے؟ معلوم ہے کیسے ہوتے تھے؟ اللہ اکبر. پہلا بنا رسول اللہ کے بعد ذمہ دار امت کا بنایا گیا، زبردستی جبرن بنا لیے لوگ. آپ ہی ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے آپ ہی کو آگے بڑھایا ہے نمازوں کے لیے اپنی زندگی میں، مبارک زندگی میں. ہر کام میں آپ کو بڑھاتے تھے تو ہم نے محسوس کیا کہ آپ ہی یہ ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں. اب زبردستی جب ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تیار کیا گیا جبرن ہستی کو، تیار تو ہوئے، قبول کر لیے بڑی لوگوں کی گزارشوں کے بعد. لیکن حالت کیا تھی جانتے ہیں؟ وہی اپنا پوٹلا اٹھاتے تھے کپڑوں کا اور جا کے گلیوں میں بازاروں میں جا کے رکھ دیتے تھے بیچنے کے لیے. عجیب زندگی ہے. سوچو آپ دن بھر تجارت کر کے جو بھی پیسہ لاتے اپنے بیوی بچوں کا حلق بھگوتے، اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے اور خدمت مسلمانوں کی بھی کرتے، دین کی بھی، رسول اللہ کی خدمت کرتے. لوگوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہ کیسے کر پائیں گے دو کام. مشورہ کیا، شورا کا بورڈ تھا، مشورہ کر کے بولے کہ نہیں، ان کو ایک کام کرتے ہیں، بیت المال جو مسلمانوں کا ہے اس میں سے ان کو نکال کے اس کا معاوضہ دے دیں گے، خدمت کا، مسلمانوں کے دین کی، رسول اللہ کے دین کی خدمت کا معاوضہ دے دیں گے. بڑی ریکویسٹ کی. اس کے بعد آپ یہ تجارت اپنی جو گٹھلے اٹھا کے بیچ رہے بازار میں، یہ چھوڑ دیجئے. آپ کو جو اجرت چاہیے خدمت کی وہ ملے گی، خدمت کرنے کی اجرت مل جائے گی آپ کو. بڑی مشکل سے اس پر بھی آمادہ ہوئے ہیں، تیار ہوئے ہیں. معلوم ہے نا آپ لوگوں کو، بیت المال سے اتنا ہی لکھائے تھے جتنی ان کو ضرورت تھی کہ میرے گھر میں اتنے بچے ہیں، میری اتنی بیوی ہے، یہ بیویاں ہیں، بچے ہیں، اتنا لگتا ہے، بس اتنا ہی دینا ہم کو، اور سال میں 1-2 جو کپڑے لگتے ہیں وہ دینا. وہ لکھا دیے. اتنا آ جاتا تھا. ذمہ دار جو بیت المال کا انچارج تھا وہ بھیج دیتا تھا، خادم لا کے ڈال دیتا تھا. کچھ مہینے گزر گئے تو ان کے بیوی نے کچھ بنا لیا. بیوی صاحبہ کچھ مٹھی اناج نکال کے کچھ بنا لی بیچاری. اچھا پک گیا، گھر میں دعوت جیسی ہو گئی تو پریشان ہو رہے ہیں کہ میری تجارت ختم ہو گئی، میرا کوئی بزنس نہیں ہے، میں تو کوئی کاروبار ہی نہیں کر رہا ہوں، تو پھر یہ دعوت کہاں سے اڑا رہی ہے تو؟ یہ کہاں سے بنا لی؟ میں تو کوئی لایا ہی نہیں. ہم تو بیت المال کے رحم و کرم پہ کھا رہے اور پی رہے. تو بیوی نے کہا کہ جو بیت المال سے آپ لکھائے تھے وہ آتا تھا، اس میں سے ایک مٹھی بچائی ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ تو اتنے دنوں میں بچ گیا، اتنا جمع ہوا تھا، اس کا تھوڑا سا زیادہ بنا دی تو ایک دعوت نظر آ رہی ہے آپ کو، اور کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے. تو انچارج کے پاس جا کے بول رہے ہیں بلا کر کے بیت المال کے کہ بھائی میرے ادھر آؤ، آپ کو جو میں لکھایا ہوں ایک مٹھی اس میں سے اناج کم کر دینا. کہا ایسا کیوں؟ تو کہتے وہ ایک مٹھی بچنے کی وجہ سے جمع ہو پایا. تو مطلب یہ ہے کہ ایک مٹھی بچ رہا ہے تو ہماری حاجت کے بعد ہے، وہ ہماری ضرورت پوری ہو جانے کے بعد ایک مٹھی اضافہ ہے وہ ہمارے لیے، اور وہ ہم کو نہیں چاہیے. ارے بھائی یہ کیا بنا رسول اللہ نے ان کو؟ آپ سمجھ میں آیا آپ کو؟ کیسے لوگ تھے؟ اور یہ کس کی بات میں کر رہا ہوں جانتے ہیں نا یہ کون ہے؟ یہ ہاں بھائی تمام ایمان والے ان کے بعد ہے. ایمان والوں میں سب سے اوپر انبیاء علیہ السلام کی جماعت، جو انبیاء کی جماعت ہے، اس جماعت کے بعد جو سب سے بڑا ایمان والا ہوگا، اس جماعت کے بعد وہ یہ پہلا شخص ہوگا، وہ یہ ابو بکر ہے صدیق. اور ہاتھ میں تنکا لے کے روتے ہوئے بولتے تھے اتنا خوف، اتنا احتیاط کے بعد زندگی ایسے گزار رہا ہے، یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے، ایک مٹھی بھی زیادہ ہم کو نہیں چاہیے، یہ زندگی گزر رہی ہے. اور پھر یہ شخص ہاتھ میں تنکا لے کے یہ بولتا ہے کاش ابو قحافہ کا بیٹا ایک تنکا ہوتا، کائنات میں کہیں گم ہو جاتا، کہیں بکھیر دیتی کائنات، ہوائیں اڑا دیتی. اے ابو قحافہ کے بیٹے کیا ہوگا تیرا اس دن جس دن تیرے پیدا کرنے والے خلاق العلیم سے تیری ملاقات ہوگی.
وہ تجھ سے سوال پوچھے گا، تو جواب کیا دے گا؟ کیسے اس کا سامنا ہو پائے گا؟ اس کا میرا سامنا کیسے ہو پائے گا؟ کیا کیا وہ سوال پوچھے گا تو میرے پاس جواب ہوں گے؟ کیا گت ہوگی میری اس دن؟ اور یہ خوف تڑپاتا تو پوری پوری رات دن زندگی روتے روتے گزار دیا یہ بندہ، جس میں اتنا ڈر، احتیاط کرتے ہوئے بھی اتنا ڈر، زندگی ایسے گزارا تب بھی ڈر رہا ہے۔ یہ کیا بنایا محمد رسول اللہ نے ان لوگوں کو؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ کیسے بن گئے تھے یہ؟ ان کے بعد ایک مسند پہ بیٹھنے والا جس کو ذمہ داری دی گئی، بٹھا دیا گیا، اور یہ کوئی ایسا نہیں ان میں سے جو مانگ مانگ کے عہدے آیا ہو آگے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو عہدے مانگ کے لیے اپنے لیے، نہ، وہ تو رسول اللہ نے کہہ دیا تھا، ان کو معلوم تھا یہ لوگوں کو یہ عہدے، یہ زبردستی کا ایک ظلم ہے ہمارے اوپر، یہ تو حساب دینا ہم لوگوں کو، یہ عہدے تو ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے بھائی، زبردستی لاد لیں گے، ہم کیوں لاد لیں گے اس کو؟ لوگ ڈالے تو روتے تھے اس کے لیے، کیوں ڈال رہے ہو ہمارے اوپر؟ کیوں یہ ستم ڈھا رہے ہو ہمارے اوپر؟ خوف تھا ان لوگوں کو۔ رسول اللہ نے تو کہا تھا ہم مانگنے والے کو عہدہ دیتے ہی نہیں، صحیح حدیث شریف ہے رسول اللہ کی، ہم مانگنے والے کو عہدہ ہی نہیں دیتے، رسول اللہ نے کہا جو مانگ کے عہدہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ہی نہیں کرتا، رسول اللہ فرمایا، صحیح حدیث ہے، جو عہدے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے، طلب رکھتا ہے اپنے اندر کہ مجھے ملے عہدہ، جس کے اندر یہ خواہش ہو کہ اس کو عہدہ ملے، تو رسول اللہ فرماتے، صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کے اندر خواہش ہو کہ مجھے عہدہ ملے اور اس کے لیے وہ تڑپتا ہو، اس کے لیے جدوجہد کرتا ہو، تو اللہ کی مدد اس کے لیے نہیں ہوتی، اللہ اس کو اس عہدے کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہاں، لوگ جس کو عاجزی انکساری کر کے زبردستی بلا کے ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے، اور جب وہ روتا ہے کہ اللہ مجھ پر ذمہ داری زبردستی ڈالی جا رہی ہے اور تو میری مدد کر، تو پھر اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، یہ رسول اللہ فرمائے۔ جب اس پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے اور وہ اللہ کے خاطر قبول کرتا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، تب اس کی مدد کی جاتی ہے، خواہش رکھتا ہے تو اس کو عہدے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آپ عہدوں کے خاطر بے غیرت بنتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی اہمیت ختم ہو گئی، آپ کی غیرت ختم ہو گئی، آپ لوگوں کے جوتے لاتا کھا کر کے بھی عہدوں پر آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو رسوا کرے، ننگے کرے، گالی گلوچ کر لیے، پولیس کچہریاں کر لیے، ناکے ہو گئے، سب بھول گئے آپ، پھر عہدے، پھر عہدے، پھر عہدے، اتنی محبت آپ کو اقتدار سے؟ یہ جانور نہیں ہوا آپ ایک قسم کے وحشی جنگل کے جو صرف اقتدار چاہتا ہے، بے غیرت؟ نہیں ہے، یہ روحانی کیفیت ہے تمہاری۔ کہاں سے نظر آتے ہو تم رسول اللہ کے امتی؟ وہ دوسرے قائد جن پر ذمہ داری ڈالی گئی، خطاب کے بیٹے، اللہ اکبر، کیا حالت تھی اس کی جانتے ہیں؟ وہ بندے کی کیفیت کیا تھی، کیا حالت ہو گئی تھی اس بندے کی، جانتے بھی آپ؟ اتنا طاقتور بندہ وہ، اور ایک دم ایسا آدمی، بھائی ایک ایسا آدمی تھا وہ جس کو کہتے ہیں نا خوددار، دمدار آدمی، کسی کے سامنے زیر نہیں ہونے والا آدمی، اور سخت دل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، ایمان لے آئے۔ ایسا آدمی جو پہلوان جیسا ہو، نڈر ہو، اور عہدے کی ذمہ داری پڑی، خشیت الہی کا خوف اللہ کے رسول نے جو بھر دیا تھا کوٹ کوٹ کے، جواب دہی کا تصور جو رسول اللہ نے ڈال دیا تھا، ان کو گھٹی پلا دی تھی ان کو آخرت کی، کیا بنایا رسول اللہ نے ان لوگوں کو، اللہ اکبر، کیا حالت ہو گئی تھی معلوم ہے؟ رات بھر گشت کرتے پھرتا تھا اٹھ کے بندہ، یہ کون سا گھر میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کھانا سب نے کھایا کہ نہیں کھایا میری رعایا میں، پیٹرولنگ خود ہی کرتے ہیں، خود
ہر حکمراں پیٹرولنگ کرنے کے لیے اپنی ایک ڈپارٹمنٹ بنا لیتا ہے، ویکینسیز نکالتا ہے، جی سیلری بیسکس پہ لوگوں کو رکھتا ہے، خدمت لیتا ہے. مگر یہ واحد ایک خلیفہ اور امیر تھا بھائی، خود ہی پیٹرولنگ کرتا تھا. سوچو، رات میں گشت کرتے پھرتے تھے. اسی لیے تو واقعہ آتا ہے، جو مشہور واقعہ ہے، آپ سنے ہوں گے، کئی مرتبہ سنے ہوں گے. انہی کی پیٹرولنگ میں ایک واقعہ، رات میں گشت کر رہے ہیں. کئی واقعات ہیں ویسے تو، لیکن ایک بہت معروف واقعہ ہے. ویسے تو بے شمار واقعات ہیں ان کے گشت کرنے کے. ایک عورت کا واقعہ بھی مشہور ہے جو چارپائی پہ تڑپ رہی تھی اپنے شوہر کے لیے، اور اس کے شوہر گئے تھے فوج میں، اور وہ کچھ اشعار بول رہی تھی جو بچوں کے سامنے میں کیا بولوں، مناسب نہیں ہے. ایک شادی شدہ عورت جو اپنے شوہر کے لیے اس کے اندر ایک قسم کی تڑپ ہوتی ہے، وہ اپنے اشعار میں کچھ باتیں کر رہی تھی اپنے پلنگ پہ، اور یہ سن لیے تھے. فوراً فوج سے اس کے شوہر کو واپس بلوائے، بلا کے اس کو بول دیا جاؤ اپنی بیوی کے پاس جاؤ، تمہاری بیوی میں صبر نہیں، تمہارے وہاں رہنے کی وجہ سے گناہ ہو جائے اور میں قیامت دن پکڑا جاؤں کہ تیری ذمہ داری میں گناہ ہو رہے تھے، میں کیسے جواب دوں گا میرے رب کو؟ تم جاؤ اپنی بیوی کے پاس. ارے اتنا ڈیپتھ میں جا کے جو آدمی سوچتا ہو، کیا حال تھا اس کا، سوچو آپ. اسی میں ان کی گشت کا ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جھوٹا دلاسا دیتے ہوئے دیکھے، جھوٹا دلاسا دے رہی ہے. ایک ہنڈی رکھ دی چولہے کے اوپر، ہنڈی خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. بچوں کو بول رہی ہے بیٹے پکڑا ہے پکڑا ہے پکڑا ہے. ان کو برداشت نہیں ہوا، بولے یہ کیا کر رہی ہے، اس کی ہنڈی میں کچھ نہیں ہے اور بچوں کو بول رہی ہے پکڑا. تو جا کے قریب پوچھتے ہیں عورت کیا کر رہی ہے، تیرے معصوم ہے، اس کو جھوٹ کیوں بول رہی ہے، ان لوگوں کو پکڑا ہے، تیرے ہنڈی میں تو کچھ بھی نہیں. تو فوراً کہنے لگی اس کا سوال تو ہمارے امیر سے اور خلیفہ سے قیامت کے دن ہوگا. روح کانپ گئی ہے بندے کی. کہتے ہیں یہ کیا بول رہی ہے کہ تیرے امیر سے سوال ہوگا؟ تو کہتے ہیں ہم بھوکے رہتے ہیں، فاقے کرتے ہیں، میں ایسے ہی جھوٹ بول کے اپنے بچوں کو سلا دیتی ہوں، کئی روز سے فاقے ہوتے رہتے ہمارے پاس، اور ہمارا امیر تو ہماری کوئی سوجھ بوجھ لیتا ہی نہیں ہے. ہم تو ایسے ہی جی رہے ہیں. کانپتے ہوئے بیت المال کو بھاگ رہے ہیں، اٹھ کے وہاں سے بیت المال سے اناج کی بوری اٹھائے تو خادم دوڑا ہوا آ کے بولتا ہے بھائی امیر المومنین، میرے ماں باپ قربان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ تو کام میرا ہے، حمال تو میں اٹھانا لے جانا، یہ تو میرا کام ہے، آپ بوری اٹھا کے چلیں گے امیر المومنین ہوتے ہوئے، پھر میں خادم ہوں آپ کا، یہ مجھے اٹھانے دیجئے. تو جذبات اس قدر بھر گئے امیر المومنین کے اندر، آخرت کا خوف اتنا طاری ہوا، رکت طاری ہوئی، تو اپنے غلام سے کہتے پرے ہٹ جا یہاں سے، تو دور ہٹ جا، کیا قیامت کے دن جو میرا بوجھ ہوگا مجھ پر تو اٹھائے گا؟ تو یہ کہتا کہ یہ تو نہیں ممکن ہے کہ میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کو. تو کہتے ہٹ جا، پھر اٹھانے دے مجھے یہ بوجھ. خود اٹھا کے لے کے دوڑتے ہوئے جاتے اس کے گھر کو، جا کے خود اتار کے اناج نکال کے اس کی ہنڈی میں ڈال کے پکائے اپنے ہاتھوں سے. ارے امیر المومنین یہ کام کرتا ہے کیا کوئی بتاؤ؟ ایک دم مفلس اور مسکین گھر کے لیے، ایک مسکین گھرانے کے لیے، ایک مفلس گھرانے کے لیے وقت کا امیر المومنین یہ کام کرتا ہے کیا کہیں بتاؤ مجھے؟ اپنے ہاتھ سے اناج پکاتا ہے، اس کے بچوں کو ڈال کے کھلا رہے ہیں ان معصوموں کو. جیسے کہ خون کا رشتہ، خون کا رشتے میں بھی یہ محبت جوش نہیں مارتی. یہ محبت جوش کیوں مار رہی؟ رب کے خاطر کھلا رہے اپنے ہاتھوں سے اس کے معصوموں. اس عورت کو کھانا دیا کہ کھا ماں تو بھی کھا لے. وہ کھانا کھاتے کھاتے اس کا دل بھرایا اس عورت کا. تو وہ عورت کہنے لگی کاش اے نیک اللہ کے نیک بندے، کاش تو ہمارا امیر ہمارا خلیفہ ہوتا، کاش تو ہمارا امیر ہمارا خلیفہ ہوتا. وہ بول رہی، اس کو نہیں بول رہے کہ میں ہوں تیرا امیر تیرا خلیفہ، نہیں بول رہے. حالانکہ اس عورت کو نہیں معلوم بیچاری کو، لیکن یہی تو اس کا امیر تھا، یہی اس کا خلیفہ تھا. یہ رسول اللہ نے پیدا کیا تھا ایسے لوگوں کو. بھائی آپ کہاں سے لائیں گے ایسے لوگ؟
یہ سب کس کے لیے ہے؟ یہ سب یہ آئیڈل کس کے لیے تھے؟ یہ لوگ کن لوگوں کو چاہیے تھا کہ ان کی طرف نسبت کرنے والے غیرت مندوں کو چاہیے تھا کہ ان کی زندگیوں کو اختیار کرتے ہیں، ان کی سوچ اڈاپٹ کرتے ہیں، ان کا نظریہ اڈاپٹ کرتے ہیں. یہی ہے خطاب کے بیٹے عمر، خلیفہ دوم. یہی زندگی ان کی اسی طرح کی، ہر وقت یہی حال ہے ان کا، ہر وقت پوری زندگی ایسے ہی جیے. رات بھر روتے تھے، بیوی پریشان تھی رونے کی وجہ سے، پوچھتی تھی، لوگ پوچھتے تھے ایسی بھی رونے کی کیا بات ہے؟ تو کہتے تھے تم لوگوں کو تعجب ہوتا ہے میرے رونے پہ، مجھے خوف ہوتا ہے حشر کے دن میرے رب سے کیسے ملوں گا. وہ مجھ سے میرے ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے گا، میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ ہے وہ تو پوچھنے والا بادشاہ حقیقی ہے، اس پر کون ہے جو اس کو روکے؟ وہ کچھ بھی پوچھے، اس کو اختیار ہے، وہ کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے. میں غلام ہوں، خادم ہوں، میں کیا جواب دوں گا؟ مجھ پر ذمہ داریاں بہت ہے بول کے بولتے تھے. دیکھو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ایک چرواہا اپنی بکریاں چراتے ہوئے جنگل کو لے کے گیا، میری رعایا میں ہے وہ چروایا، میں ہوں خلیفہ، اب وہ چرواہے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہی ہوگی، مجھ سے ہی پوچھا جائے گا. اب وہ چرواہا تو اپنی بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گیا ہوگا، اس کے بکری کے ایک میمنے کو بھیڑیا آ کے اچک لے جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے یہی کہہ دے کہ تو ذمہ دار تھا، خلیفہ تھا، اور لوگوں کے نقصان کا تجھ سے سوال ہوگا. میں تو جنگل میں بھیڑیا ہکالتے نہیں پھر رہا ہوں نا لوگوں، میں تو نہیں بھیڑیا ہانکتے پھر رہا ہوں، نقصان سے میں تو نہیں بچا سکوں گا کسی کو اپنی طاقت سے زیادہ. اچھا یہاں بڑے بڑے ہمارے پاس مفتیان عظام ہیں، یہ واقعہ اگر صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ واقعہ مستند کتابوں میں ہے. یہ کہتے ہوئے آپ ڈرتے تھے، روتے تھے کہ اگر ایک بھیڑیے نے آ کر کے کسی کے بکری کے بچے کو اچک لیا تو اللہ اگر اسی کے حوالے سے مجھ سے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ واقعہ ہے، یہ حضرت عمر کے اندر کا خوف ہے. آپ بڑے بڑے مفتیان بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ڈر، تقوی اختیار کرو، اتنا ہی ڈرو. اتقوا اللہ ما استطعتم، جس کی تم میں استطاعت ہے. یہ فتوے دیتے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا جتنی استطاعت ہے اتنا تقوی رکھو. تو حضرت عمر سے زیادہ قرآن کی سمجھ تم میں ہے. اس طرح کہ تم جو ہے ہیلے بنا کر کے اجی استطاعت جتنی ہے اتنا ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ استطاعت پیدا کرو، ایمان کو بڑھاؤ اور ایمان کے اندر وہ استطاعت پیدا کرو کہ جو خشیت سے لبریز ہو. کیونکہ قرآن نے ایک نہیں بے شمار مرتبہ خاشعین کے لیے ہی بشارتیں سنائی ہے نا، پھر اس کا کیا کرو گے؟ قرآن کی ان آیتوں کا کیا کرو گے تم؟ یہ جو کہہ رہے اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ہی ڈرو جتنی استطاعت ہے کا مطلب کیا ہے؟ بس میں اتنا ہی ڈر سکتا ہوں، باقی اب حرام خوری کرتے پھروں گا، جواز مل گیا آپ کو، یہ سمجھ رہے ہو آپ اس کا مطلب؟ نہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. استطاعت بڑھاؤ اپنے ایمان کی. یہ مطلب ہے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب لهم مغفرۃ واجر کریم. کس کے لیے کہا جاتا ہے قرآن میں یہ؟ ہاں کس کے لیے بولا گیا بھائی؟ یہ قرآن میں کیا بول رہا ہے قرآن آپ کو؟ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب لهم مغفرۃ واجر کریم. یقیناً محمد آپ کا ڈرانے کا فائدہ ہوگا، ان لوگوں کو ڈرانے کا فائدہ ہوگا، وہ لوگوں کو آپ ڈرائیے. کن کو ڈرائیے؟ کن کو ڈرانے کا فائدہ ہوگا؟ من اتبع الذکر وخشی الرحمن، جو نصیحتوں کی اتباع کرتے ہیں، جو اپنے رب سے رحمان سے ڈرتے ہیں. لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کریم، عزت والے اجر ان کے لیے. قرآن یہ کہتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. قرآن یہ کہتا ہے بے شک وہ لوگ جو اپنے بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، مغفرت ان کے لیے ہے، اجر بڑا، اجر کبیر ان کے لیے.
قرآن یہ کہتا ہے. ان کا کیا کرو گے؟ قرآن سے ایک جگہ کا مطلب نکال کے اس کو توڑ مروڑ کے پیش کر دیتے ہو, اپنے آپ کو خراب کر رہے ہو اس کے ذریعے سے. خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے. ہوئے کس درجہ فقہان حرم بے توفیق, خود کو بدلنے کے بجائے قرآن کو اس کے معنی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہو. یہ پرلے درجے کی گمراہیاں ہیں, اور یہی لوگوں کے دعوے ہیں کہ یہ منہج سلف پر ہے, راہ حق پر ہے, اہل سنت الجماعت ہے, رسول اللہ کے عاشق ہے, رسول اللہ کے چاہنے والے. اسی قسم کے سب لوگوں کے دعوے ہیں یہ, اسی قسم کے بے شمار لوگ ملیں گے آپ کو اس جمع غفیر کثیر تعداد میں. تو یہ تقدیر کی بات ہے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, بہت بڑی تعداد ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کی. قلب ہیں ان کو دیے گئے لیکن اس سے نہیں سمجھے, کان دیے گئے لیکن نہیں سنے, آنکھیں دی گئی لیکن نہیں دیکھے. جانور جس طرح سے قلب رکھتے تھے ویسے ہی یہ بھی قلب رکھتے ہیں, جانور جیسے کان رکھتے ہیں ویسے ہی کان یہ بھی رکھتے ہیں, جانور جیسی آنکھیں رکھتے ہیں ویسے ہی آنکھیں یہ بھی رکھتے ہیں. اولئک کالانعام, یہ جانوروں جیسے ہی ہے. بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی زیادہ ابتر بدتر لوگ ہیں یہ. جانوروں سے بھی بدتر کا مطلب یہ ہے کہ جانور کسی حد تک تو اپنے سینس آف ہیومر کا استعمال کر ہی لیتا ہے. اس کو جتنی سینس آف ہیومر اس کو دی گئی ہے, جو سوجھ بوجھ جانور کو دی گئی, اتنا تو فائدہ اٹھا لیتا ہے اس سے. بلکہ تم کو اشرف المخلوق بنا کر کے کیا فائدہ ہوا, تم تو ان سے بدتر ہو گئے. یہ مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے اندر خشیت پیدا کرو اللہ کی. جینا ہے تو صحابہ اکرام کو دیکھو, ان کے زندگی کو, ان کے طریقے کو, ان کے وتیرے کو ایڈاپٹ کرو. جانوروں کی زندگی, جانور نما لوگوں کی زندگی کو اوائڈ کرو. دولت اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی کمال نہیں کر رہے ہیں. فرعون کے پاس بہت دولت تھی, بادشاہت تھی, حکومت تھی, اقتدار تھا, پاور تھا, لیکن نہ اس کے پاور نے اس کو بچایا ہے, نہ اس کے اقتدار نے اس کو فائدہ پہنچایا. کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہ بات فرعون کے پڑھلے پڑھ چکی تھی. سورہ یونس پڑھ لیجیے آپ. لیکن کب؟ بہت آخر میں, جب سب کچھ ختم ہونے کو سر پہ آ کے کھڑے ہو گیا. ہو سکتا ہے بہت پہلے سے وہ بدبخت محسوس کر رہا ہو حقیقت کو, لیکن اس کی انا نے اس کو جھکنے سے روک کے رکھا. فرعون بہت پہلے سے ہی شاید محسوس کر رہا ہوگا موسیٰ حق پر ہے, کیونکہ اس نے وہ دیکھا. بھائی وہ جادوگروں کو بلایا, جادوگر اس کے لیے آئے تھے, اس کے خاطر آئے تھے, پیمنٹ لے کے آئے تھے اس کے پاس سے, اس کے لیے کام کرنے آئے تھے جادوگر, اس کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بن کے آئے تھے, اس کا فریق بن کے آئے تھے جادوگر. جانتے ہیں, قرآن پڑھو, جادوگر فرعون کا فریق بن کے آئے تھے, اور میدان میں موسیٰ کے اگینسٹ اترے تھے وہ جادوگر. موسیٰ علیہ السلام کے مخالفت میں اترے تھے جادوگر میدان میں, اور فرعون کے لیے اترے تھے. فرعون اتارا تھا ان کو, اور فرعون کے کارندے تھے. لیکن ہوا کیا؟ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا, تم جو اپنا کرتب ڈالنا چاہتے ہو بھائی, تم کو جمع کیا گیا اس لیے کہ تم, وہ سمجھتا ہے میرا منہ بولا, مجھے پالا ہوا, وہ جو میرا باپ بن کے میرے سر پہ بیٹھا ہوا فرعون, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ جادو سیکھ کے آیا ہوں. بولتا تھا وہ, یہ کہیں بھاگ گیا تھا بہت بڑے جادوگر کے پاس رہ کے, بڑی بڑی جادو سیکھ کے آیا ہے یہ, تو اس لیے یہ کرتبے بتا رہا ہے, ہاتھ ڈال رہا ہے چمکا کے بتا رہا ہے, آسا ڈال رہا ہے تو اژدھا بنا کے بتا رہا ہے. وہ معجزے تھے, اس کو جادو سمجھ رہا تھا فرعون. یہ کچھ کرتب سیکھ لے, آگے آ گیا تو بڑے بڑے جادوگروں کو, ماہرین کو بلاؤ تو بلائے, اور میدان میں اتار دیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. مناظرے کی کیفیت تھی, سمجھ لیجئے ایک معنوں میں کمپٹیشن تھا. وہ چاہتا تھا کہ چاروں خانے چت کر دو موسیٰ کے. جادوگروں کو بولا, جادوگر بھی اسی ارادے سے اترے تھے کہ موسیٰ کو ہرا کے چت کر دیں گے. تو کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا, بھائی میرے یہ کوئی جادو ودو ہے ہی نہیں میرے پاس. تم لوگ تو ہو سکتے ہو بہت ایکسپرٹ جادوگر ہو, لیکن میں نہیں ہوں, میں کچھ جادو ودو نہیں جاننے والا ہوں.
تم کو جو ڈالنا ہے تم ڈالو. اب اتارا گیا ہے, تیاری کر کے آئے ہو تم لوگ, ڈالو جو ڈالنا چاہتے ہو. فلما القوا, جب وہ لوگ ڈالے, قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ. اللہ فرماتے ہیں جب وہ لوگ ڈالے, فلما القوا قال موسیٰ, تو موسیٰ نے کہا ان اللہ سیبطلہ, بے شک اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا. دیکھو اب میرے ہاتھ میں نہیں, میں تو اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں. مجھ سے اللہ نے کہا ان کے خلاف اتر موسیٰ, میں اتر کے آ گیا. اب جو کرنا اللہ کرے گا, میں کیا کروں گا؟ تم کو جو کرنا تم کرو, میرا رب مجھ سے جو کہے گا میں وہ کروں گا, اور اللہ تعالیٰ تمہارے ان پورے کرتبوں کو باطل کرے گا. ان اللہ سیبطلہ, اللہ باطل کرے گا اس کو ان قریب. اب دیکھو تم باطل کرے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, اللہ کسی فاسد کے, مفسدوں کے عمل کو کامیاب ہونے نہیں دیتا. یہ موسیٰ نے کہا. بلکہ ایک جگہ تو یہ بھی آ گیا, جو اہل قرآن جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ اہل قرآن نہیں ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں وہ تو منکرین قرآن ہیں. وہ جو بدبخت کہتے ہیں کہ جادو کا انکار کر کے کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کی احادیث آئی ہے, جادو کے اثرات کی, اس کا انکار کرتے ہیں. اس کا انکار کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ پر جادو نہیں ہوئی, غلط ہے وہ حدیث ہے. جادو ہوتی ہی نہیں کسی نبی اللہ پہ, کسی رسول اللہ پہ, کسی رسول اللہ پہ, کسی نبی اللہ پہ جادو ہوتی ہی نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو جتنی احادیث آئی ہے جس میں رسول اللہ پر جادو ہونے کا ذکر ہے وہ سب باطل ہے. اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کے خلاف کوئی حدیث نہیں ہوتی, اور قرآن میں ہے کہ موسیٰ پر جادو کا اثر نہیں ہوا. تو جھوٹ بولتے ہو. ایک تو تم خود پرلے درجے کے گمراہ ہو, جاہل ہو, تم کو معلوم ہی نہیں ہے اثر ہوا کہ نہیں ہوا موسیٰ پر. اگر آپ سورہ طٰہٰ پڑھیں گے, اس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر واقعے کو بیان کر دیا ہے. سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ اپنے اپنے رسیاں پھینکے, اپنے رسیاں وہ جادوگر پھینکے, جس کو موسیٰ نے خود کہا تھا ان کو. موسیٰ ان سے بولے تھے علیہ الصلوۃ والسلام, تم لوگ جو ڈالنا ہے وہ تم لوگ ڈالو. تو وہ لوگ ڈالے. کیا ڈالے؟ رسیاں پھینکے. اور وہ رسیاں موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا, اس کے رسیوں کو دیکھ کر کے یہ خیال ہوا کہ وہ سانپ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال ہونا اور وہاں یہ ان کو نظر آنا اور رسیاں سانپ جیسے. فاوجس موسیٰ, اور پھر موسیٰ اس کے وجہ سے اپنے دل میں خوف, وخیفۃ موسیٰ, اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں موسیٰ اپنے نفس کے اندر خوف محسوس کرنے لگا, ڈر گیا موسیٰ. تو اللہ نے کہا قلنا لا تخف انک انت الاعلیٰ, تم خوف مت کھاؤ موسیٰ, انک انت الاعلیٰ, تم ہی سربلند اور غالب رہو گے ان لوگوں کے اوپر. ہم تم کو لے کے آ گئے بٹھائے ان کے مقابلے میں, تو ہم تم کو رسوا نہیں ہونے دیں گے. موسیٰ سے اللہ کے فرما رہے, وحی اتر رہی ہے موسیٰ کے اوپر. تو لا تخف, تم خوف مت کھاؤ موسیٰ, تم ہی غالب آؤ گے ان کے اوپر. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ, تمہارے ہاتھ میں جو ہے تم وہ ڈالو نیچے. هِيَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ, یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں. القی ما فی یمینک, تیرے ہاتھ میں, سیدھے ہاتھ میں جو ہے تو اس کو نیچے ڈال, ڈر مت موسیٰ تو. تو موسیٰ کو وہ چیزیں, رسیاں جادوگروں کی, وہ سانپ دکھ رہی ہے. موسیٰ اپنے نفس میں ہیبت کھا رہے ہیں, ڈر گئے اس کی وجہ سے, اور ڈر کے خوف زدہ ہو گئے. اور اللہ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ خوف مت کھا موسیٰ, تو غالب رہنے والا ہے, ڈال اپنے ہاتھ میں کی چیزیں. تو یہ کس کے اثر سے ڈر رہے ہیں موسیٰ؟ کس کے اثر سے ان کو رسیاں سانپ دکھ رہی ہے؟ کس کے اثر سے دکھ رہی ہے؟ جادو کے اثر سے دکھ رہی ہے موسیٰ کو رسیاں, سانپ دکھ رہی ہے, ڈر ہو رہا ہے, خوف ہو رہا ہے ان کو. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مت ڈر تو یہ کس کے اثرات ہیں پھر جادو کر رہی؟ تو ظالمو, تم قرآن کو جانتے کہاں؟ اور بول رہے ہیں کہ موسیٰ پر کوئی اثر نہیں ہوا جادو کا. جاہل تم ہو, گمراہ تم ہو رہے ہو, اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. اثر ہوا تبھی تو ان کو سانپ دکھائی دیے, اثر ہوا تبھی تو وہ جی میں ڈر گئے, خوف کھا گئے, تبھی تو اللہ نے اسے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تم کو, ہم تمہارے پیچھے تمہارے کو لا کے بٹھائے ہوئے ہیں, اور ڈالو اپنے ہاتھ میں کی چیز نیچے تم. جب وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے بعد ڈالے نیچے, تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں یہ تلخف ما صنعوا, یہ جو کچھ بنائے ہیں وہ اس کو کھا جائے گا, برباد کر دے گا, باطل کر دے گا. باطل کر دیا.
جیسے ہی موسیٰ اپنا عصا ڈالے وہ اژدھا بن کر کے ان کے رسیاں پورے نکل گیا، اوریجنل اژدھا بن کے نکل گیا. وہ تو رسیاں تھیں ان کی جو سانپ دکھا رہے تھے وہ کرتب سے اپنے جادو کے، وہ جادو کی وجہ سے سانپ دکھ رہے تھے ان کو، وہ حقیقی سانپ نہیں تھے، رسیاں تھی وہ. لیکن موسیٰ کا جو عصا تھا وہ ریئل اژدھا بن کے نکل گیا پورا. جیسے ہی وہ ریئل اژدھا بن کے نکل گیا ان کی رسیاں، وہ جادوگر یہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کرتب نہیں ہے، ہماری رسیاں ریئل سانپ حقیقی سانپ نہیں تھی، وہ ہم تو دکھا رہے تھے جادو سے، مگر موسیٰ کے عصا نے تو ریئل سانپ بن کر کے نکل گیا. تو یہ تو جادوگر کا فن نہیں ہو سکتا، یہ کچھ اور معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، یہ کرشمہ ہے، یہ قدرت کا کرشمہ ہے، یہ معجزہ نہیں ہے. یہ بات پڑ گئی جادوگروں کو، تو وہ جادوگر فوراً توبہ کر لیے، کہنے لگے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے جو ہم دیکھیں اپنی آنکھوں سے، ہم تو جادو کو جانتے ہیں، ہم ماہرین جادوگر ہیں، یہ جادو نہیں ہوتا، یہ تو کوئی خدائی کرشمہ ہے. یہ تو وہ سجدے میں گر گئے، جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے، اپنے رب کو سجدہ کیا انہوں نے، پیدا کرنے والے خلاق العلیم کو، کائنات پیدا کرنے والی ہستی کے سامنے وہ گر گئے. کہا پرماتما کی کوئی بہت بڑی قدرت کا کرشمہ ہو گیا ہے، یہ کرامت ہو گئی ہے، معجزہ ہو گیا ہے. وہ گر گئے اور اسی وقت وہ کہنے لگے ہم ایمان لائے موسیٰ پر اور ہارون پر، موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر ایمان لائے. فرعون کھڑے ہو گیا، فرعون نے وہاں بھی دیکھ لیا تھا یہ کیا ہوا، یہ سب کچھ میدان میں اتنا بڑا ہنگامہ، مگر اس کی انا اور ہٹ دھرمی نے اس کو اپنی ضد پر قائم رکھا. وہ ان جادوگروں کو پکڑ لیا، اریسٹ کرا لیا پوروں کو، بولا میں تم کو پیمنٹ کر کے لے کے آیا، موسیٰ کے چاروں خانے چت کرنا ہے، اور تم لوگ موسیٰ کے سامنے سرنڈر ہو گئے، تمہارے کو سزا دوں گا، تمہارا ایک سم سے پیر ایک سم سے ہاتھ کاٹوں گا، بیٹے ایسے سزا دوں گا کوئی کسی کو نہیں دیا ہوگا. ان کو زبردستی سزا دیا، کاٹ کوٹ کے ڈال دیا لوگ، زبردستی کے ظلم. وہ فرعون پانی میں ڈوبتے وقت اس کو پوری باتیں سمجھ میں آ گئی، پچھلے سارے ریوائز ہو گئے اس کے. جب آخری اس نے معجزہ نبی اللہ کا دیکھا، سب سے بڑا معجزہ، اللہ کا حکم ہوا، یہ بنو اسرائیل، یہ یہود اپنے آپ کو کہنے والے، موسیٰ کے چہیتے بولنے والے جو آج بھی بول رہے ہیں، ان کے آبا اور اجداد تھے وہ جو موسیٰ کو تانے مار رہے تھے. اس دن موسیٰ کو تانے مار رہے تھے یہ لوگ. معلوم ہے آپ کو، قرآن پڑھو تو معلوم ہوگا آپ کو کہ ایک چیز، جب پھنس گئے، سامنے سمندر اور پیچھے لشکر ہے فرعون کا، بیچ میں یہ لوگ ہیں کلیم اللہ کے ساتھ، اب کیا تانے مار رہے ہیں کہ موسیٰ تو بہت پریشان کر کے رکھ دیا ہمارے کو، اپنے نبی کو بول رہے ہیں، تجھ پہ ایمان لا کے پریشان ہو گئے ہم، تیرے ساتھ ہو کے پریشان ہو گئے ہم، سامنے سمندر ہے ڈوب کے مریں گے، پیچھے لشکر مار کے کچل کے مار دے گا ہم کو، تیرے آنے سے پہلے بھی پریشان تھے، تیرے آنے کے بعد بھی پریشان ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ امت ہے جو دعوے دار ہے، یہ اس طرح اپنے نبی سے بات کرتی ہے. تب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے لیے تو میرا رب کافی ہے، اگرچہ کہ تم بدبخت تو ایسی باتیں کرتے رہو، میرا رب اگر بچانا ہے اس وقت بھی ایمان کا دامن نہیں چھوٹتا ایمان والے سے، یہ ایمان والا ہوتا ہے. صورتحال اتنی تکلیف دہ ہے، کہیں سے نکلنے کی صورت نہیں ہے، سامنے سمندر پیچھے لشکر ہے، اور یہاں یقین کامل یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، اب بھی کچھ بھی نہیں بگڑے گا، وہ بچانا ہے بچائے گا. اس کو کہتے ایمان، اس کو کہتے ایمان. میرا رب کافی ہے، کچھ نہیں ہوگا میرا بال باقا، وہ نہیں ہونے دے گا. لن فسام لہا واللہ سمیع علیم، اس کو کہتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں؟ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس کو کہتے ہیں جس نے طاغوت کا انکار کر کے اپنے رب پر ایمان لانے کا مظاہرہ کیا، ایمان لایا، حقیقی ایمان لایا اپنے رب کے اوپر، اس نے کیا کیا؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک بہت بڑا مضبوط کڑا، مضبوط طاقت کا سہارا اپنے لیے تھام لیا اور پکڑ لیا ہے. لن فسام لہا، اس کا بال بھی باقا نہیں ہونے دے گا. وہ اللہ اس کا بال باقا نہیں ہونے دے گا، وہ کائنات کا بادشاہ. ایسا ہی ہوا، وہ آخری وقت بھی ڈٹے رہے اپنے ایمان پہ. حکم آیا اب تیرے پاس جو ہاتھ میں عصا ہے موسیٰ، جو ہم تجھے دیے معجزے کے لیے، وہ سمندر کے اوپر مار دے. ہمارا حکم ہوگا، وہ سمندر وہ بھی ہمارا غلام.
اللہ فرمایا وہ بھی ہمارا غلام، ہم اسے حکم دیں گے تو ڈبائے گا نا۔ آگ ابراہیم سے کیا سلوک کی ہے نہیں جانتے؟ اس کو حکم دے دیا گیا قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، مجال تھی اس کی جلا دے۔ اللہ خود فرما رہا ہم نے کہا اس کو قلنا یا نار، اے آگ، اے آگ، آگ سے بات کی اللہ، قلنا یا نار، اے آگ کونو بردن، کونی بردن، کونی بردن کہہ رہے اس کو، ٹھنڈی ہو۔ کس کے لیے ٹھنڈی ہو؟ وہ سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن۔ اس کی مجالے ڈرائے، جلائے اس کو، ابراہیم کو۔ پانی کو حکم ہوا آسا مار موسیٰ، مارے، حکم ہوا راستہ بنا کے دے میرے نبی موسیٰ کو، دونوں طرف ہٹ گیا، دیوار کی طرح پانی خود دیوار بنا کے کھڑے ہو گیا، کانچ کی دیوار بنا کے، جس طرح موسیٰ کے لیے راستہ دے رہا ہے، جاؤ لے کے لشکر کو، جاؤ اپنے لوگوں کو، ایمان والوں کو لے کے نکلو، پانی کھل کے بتا رہا ہے چاہیے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نکلے، فرعون اپنے لشکر کے سمیت گھسا اسی راستے پر جو سمندر نے راستہ بنایا، اور یہ حکم ہو گیا اس کو، اس کو کھا جا، یہ جو گھس رہا ہے تیرے اندر اس کو کھا جا، میرے نبی کو چھوڑ اس کو کھا لے۔ سمندر کو حکم ہوا کہ نبی اللہ کو نکال باہر راستہ دیتے ہوئے، آگے آگے راستہ کھولتا جا رہا ہے اور پیچھے سے ملتے جا رہا ہے، فرعون پورے لشکر کے سمیت غرق ہوتے جا رہا ہے پانی کے اندر۔ اس وقت اس نے سمجھ لیا کہ یہ موسیٰ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ کوئی کرتب نہیں بتا رہا ہے، یہ رب کا حقیقی بندہ ہے، سچا ہے، نبی اللہ ہے۔ اب پکار کے بول رہا ہے میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر۔ اللہ نے سورہ یونس میں وہ بات فرمائی، اہلان، اب لاتا ہے ذلیل، اتنی دیر کر گیا، تجھے ہر طرح کا موقع ہم دیے تھے ہماری طرف پلٹ کے آنے کا۔ اللہ فرما رہے ہیں، سورہ یونس پڑھو، ہم نے تجھے کئی موقع دیے اس سے پہلے سنبھل جانے کے، سدھر جانے کے، اور سارے موقع تو نے گنوا دیے۔ اب جب ہم تجھے گرفتار کر لیے، پکڑ لیے، تو اب چیخ رہا ہے اب ایمان لاتا ہوں، اب تو اریسٹ ہے، تو گرفتار ہے، اب کوئی موقع نہیں تیرے لیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے تیرے جسم کو نجات دیں گے ہم، تو عبرت بنے گا لوگوں کے لیے، تیرے بعد آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنائیں گے ہم تجھے، ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے۔ آج تک اس کا بدن نجات بن کر کے پڑا ہوا ہے، نجات ملی اور عبرت بن کے پڑا ہوا ہے، بدن کو نجات ملی ہے، اس کے سڑ رہا نہیں، ختم نہیں ہو رہا ہے، اب تک پڑا ہوا ہے، ٹھیک، اور عبرت بنا ہوا ہے لوگوں کے لیے۔ لیکن عبرت لیں گے کون؟ وہی جو اللہ والے ہوں گے، ورنہ میوزیم کا فائدہ اٹھائیں گے، فیشن بنائیں گے، اس کو رونق بنائیں گے، اور کیا بنا سکتے تو؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں آپ کو؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا بھائی؟ تو اگر آپ کو پاور کا گھمنڈ ہو تو فرعون کو دیکھ لو، گھمنڈ کچھ کام آیا اس کے؟ نہیں آیا۔ دولت کا گھمنڈ ہو تو قارون کو دیکھ لو، محل سمیت غرق کر دیا گیا، گاڑ کے رکھ دیا گیا، اس کے محل کے سمیت دفن کر دیا اللہ نے اس کو۔ خزانے تھے اس کے قارون کے پاس، نا کہاں ہیں؟ شداد نے دنیا میں جنت بنا لی تھی، کہاں ہے؟ کہاں ہے بھائی؟ اپنی جنت کے دروازے پر دم توڑ دیا نا، داخل نہیں ہو سکا۔ لوگ جنت بناتے ہیں زمین کی پشت پر، کتنے مزے لوٹو گے اس کے؟ تو یہ عبرت کی باتیں ہیں، سمجھو میرے بھائی، یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی زندگی مختصر ہے، اس کے بعد والی زندگی ابد ہے۔ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو اللہ نے اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ہمارا کام اس کی بندگی کرنا ہے۔ کر پائیں گے، قسمت والے ہوں گے، اگر اس کی بندگی نہیں، نفس کی پجاری بن کے جی لیں گے، خواہشات کے پیچھے پڑے رہیں گے، تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک لمحے فکر دے رہا ہوں آج کے اس درس میں، یہ فکر لے کے اٹھی ہے، یہ سوچ کے جائیے کرنا کیا ہے۔ قرآن بہت عظیم کتاب ہے اللہ کی، اس کی ایک ایک جملے میں بہت عبرتیں ہیں قرآن کی، بہت نصیحتیں ہیں، بہت انقلاب برپا کر سکتی ہے آپ کے اندر قرآن۔ لیکن قرآن کو پہلے پڑھیے، یہ قرآن پڑھنا نہیں ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں منتروں کی طرح سے،
یہ جو ہم سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں نا، جمعہ آ گیا تو کہف پڑھ لیں گے، کبھی یاسین دل بول رہا تو یاسین پڑھ لے رہے ہیں، یہ کوئی پڑھنا نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو ثواب ضرور ملے گا، ثواب کا انکار نہیں ہے، اس کے تو ایک ایک حروف پر اجر ہے۔ الف لام میم پڑھیں گے 30 نیکیوں کے مالک ہو جائیں گے انشاءاللہ، وہ تو اجر ہے، لیکن اجر اپنی جگہ ہوگا، فائدہ جنت اور جہنم کے فیصلوں کے لیے جو ہونا ہے وہ آپ کے سمجھ کے ساتھ ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اس لیے اللہ جو کہتے ہیں دل ہے لیکن سمجھ، اگر لوگ سمجھ سے کام لوگے تو فائدہ ہے، ورنہ جانوروں کے جیسے ہو جاؤ گے اور کوئی فرق نہیں ہوگا تم میں اور جانوروں میں۔ سوچ لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، خاتمہ ہو بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔